لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا صار الله وابن صالح والمتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله. لقد عظمت الربية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم سببك يا أبا عبد الله يا أبا बुलंद आवाज या अबा सब मिलके या अबा إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد ولعن الله آل مروان ولعن الله بني أمية قاتبا ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة ناسرجت وألجمت وتنقبت لقتاله بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي به، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثاره مع إمام المنصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة سب ملك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله
وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاته وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم واتباعهم سب ملكه إني سلمان لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم سب ملكه إني سلمان لمن سالمكم وحرب لمن بلند آواز إني سلمان لمن سالمكم وحرب لمن وولي لمن والاكم وعدو لمن آذاكم وولي لمن والاكم وعدو لمن آذاكم واسألوا الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده وأن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة وأعظم رضيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض اللهم اجعل لي في مقامي هذا ممن تناله منك سلامات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل لي محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين بن لعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلواتك عليه وآله أي خدا إن هذا يوم تبرك به بنو أمية आज का ही वो दिन था जिस दिन बनो मैया ने अपने घरों में खुशियां मनाई आज का ही वो दिन था आज के दिन ज़हरा का घर उजड़ा लेकिन यजीद के घर में खुशियां मनाई गई एक तरफ नेज़े पे हुसैन का सर बुलंद हुआ दूसरी तरफ
ان کے گھروں میں ڈھول بجنے گئے. ایک طرف زینب کی چادر لٹی, دوسری طرف یہ ملعون ناچتے رہے, کیونکہ یہ انہی کا بیٹا تھا جس نے جناب حمزہ کا جگر چبایا تھا. وابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین. اے خدا, جناب حمزہ بھی سید الشہداء, اس کی ماں نے اس کا جگر چبایا اور بیٹے نے حسین کے لاشے کو پامال کیا. جب لوگ امام زین العابدین کے پاس آتے تھے کہتے تھے مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے, آپ کے بابا علی بھی شہید ہوئے, امام حسن بھی شہید ہوئے, امام حسین بھی شہید ہوئے, مولا آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ وضو کرتے ہیں پانی کو دیکھتے ہیں زاروں قطار روتے ہیں, بازار میں جاتے کسی گوشت پہ نگاہ پڑتی تھی زاروں قطار روتے تھے. امام نے فرمایا تو نے صحیح کہا, شہادت میرا ورثہ ہے. ہاں, اکبر کے سینے میں برچھی لگنا یہ میرا ورثہ تھا, قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا یہ میرا ورثہ تھا. لیکن کہ مجھے یہ بتا, یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا, جب کہ یوسف زندہ تھا اتنا روئے آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی. ارے ایک دن میں میرے 18 یوسف مارے گئے, چلو یہ بھی میرا ورثہ ہے, لیکن اے پوچھنے والے تو نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا. اکبر کا جانا میرا ورثہ ہے, قاسم کا جانا میرا ورثہ ہے, لیکن یہ بتا ماں بہنوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں جانا یہ بھی سجاد کا ورثہ تھا. سب سے زیادہ جس مصیبت میں اہل بیت روئے وہ شام میں بیبیوں کا جانا تھا. کئی ایسے مقامات ہیں جس پہ امام زین العابدین نے بہت گریہ کیا. کسی نے کہا مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ جب بھی آپ سے پوچھتے ہیں رو رو کے کہتے ہیں شام شام شام. کہنے لگے میں شام کی کون کون سی مصیبتوں کا ذکر کروں. فرمایا صرف مسلمانوں نے نہیں مارا, ہمیں یہودیوں نے بھی پتھر مارے تھے. امام فرماتے ہم نے کچھ زیادہ نہیں مانگا, بس ننھی سی بچی کے لیے پانی کا سوال کرتے تھے. روایت کے جملے ہیں جناب سکینہ بی بی زینب کی گودی میں تھی. قافلہ جیسے بازار میں داخل ہوا, دھیمی سی آواز میں کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے. زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جا, یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں, یہاں پتھر مارنے والے بہت ہیں. چھت پہ ایک مومنہ نے آواز کو سنا, دوڑی دوڑی گئی گلاس میں پانی بھرا کر بی بی زینب کو دیا. کہتی ہے قیدی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی. بی بی زینب نے پانی لیا سکینہ کو دیا. کہتی ہے قیدی بی بی میرے مولا کا فرمان تھا اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا. جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا. بی بی زینب نے کہا سکینہ ہم سید ہیں, کسی کا احسان نہیں اٹھاتے, پانی بعد میں پینا, پہلے اس کے لیے دعا کرو. اب سکینہ نے ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا, ابھی تک بچی کا چہرہ نیچے تھا, جیسے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اپنے چہرے کو بلند کیا. بتا تیرے لیے کون سی دعا کرو. جیسے مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے,
زخمی رخساروں میں پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے، اللہ میری بچی کو تیری طرح قیدی نہ بنائے۔ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ کسی بچی کو سکینہ کی طرح قیدی نہ بنانا، کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا۔ کب بتا دوسری دعا کیا ہے؟ دوسری دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا کہ قیدی بی بی مدتیں گزر گئے، میں مدینے نہیں گئے، اللہ غربت میں کسی کو وطن کا نام یاد نہ دلائے، کم مدینے جا کر کیا کرو گے، کم مدینے میں میرے رسول کا روزہ ہے، زینب کو لالا کی یاد آئے، زینب کو سغرا کی یاد آئے، کہا مدینے میں تیرا اور کون ہے، کہنی ہے مدینے میں میرا حسین ہے، مدینے میں میرا عباس ہے، تیسرے جملے نے زینب کو رلایا، اور کون ہے، مدینے میں مجھے قرآن پڑھانے والے، مدینے میں مجھے حجاب سکھانے والے۔ قیامت کا منظر تھا جسے زینب نے حجاب سکھایا تھا، اس کے سر پہ چادر تھے، پر علی کی بیٹی، ہائے علی کی بیٹی۔ بی بی زینب نے کہا تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، لیکن یہ بتا کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ تو نے اس کا نام نہیں بتایا۔ کہتی ہے قیدی بی بی میری مجال، میں اپنی بی بی سے ناراض ہو جاؤں، پھر مجھے نام بتا، تیری بی بی کا نام کیا ہے؟ ادب سے سر جھکاتی ہے، کہتی ہے میں نام نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ او قیدی بی بی یہ بازار کا ماحول ہے، نامحرمہ کا مجمع ہے، میری بیوی بڑی طاہرہ ہے۔ بی بی زینب کو بڑا پیار آیا کہ مومنہ دیکھو اگر میں دعا کروں تیری دعا یہی قبول ہو جائے، کیا کہو گے؟ کہتی ہے قیدی بی بی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ اگر مدینے والے بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گے؟ ایک مرتبہ مومنہ غصے میں آتی ہے، او قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کرو، میری بی بی تجھ جیسی قید نہیں، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا، اتنا سننا تھا زینب کو چلا، او چہرے سے بالوں کو ہٹا، او میں حبیبہ نہیں پہچانا، انا زینب وہ دن گزر گئے، میرا عباس مارا گیا، میرا حسین مارا گیا۔ اے خدا یہ وہ دن ہے جس دن بنو امیہ نے خوشیاں منائی، جس دن علی کی بیٹیاں اجڑ گئی، سکینہ یتیم ہو گئی۔
اللهم الآن يزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا الآبدين وهذا يوم فرحا به آل زياد وآل مروان من قتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم مضاعف عليهم اللعنة والجاه والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منه اے خدا یہ جانتے عاشوراء ایک دن آئے ہم کربلا میں پڑے ہم حسین کی زری کے سامنے بیٹھ کے پڑے اے خدا ان گنہگار آنکھوں کو فرزند زہرا کی زیارت نصیب فرما دے اے خدا میری قبر میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما دے واللعنة عليهم وبالمبالاة لنبيه وآل نبيه عليه وعليهم السلام اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ظالم اللهم الآن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله يا أبا سب مل کے یا ابا عبداللہ یا ابا دل و جان سے یا ابا عبداللہ یا ابا یہ سمجھو دنیا میں نہیں بلکہ قبر میں حسین کو صدا دے رہے ہو یا ابا عبداللہ یا ابا مولا ہم سب کو بھی حور بنا دیجئے ہم سب کی خطائیں معاف کر دیجئے یا ابا عبداللہ یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم سب ملك السلام على الحسين وعلى سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو کی لٹی ہوئی چادر پر چند سلام زیارت نحیا کے یہ سلام میرے نہیں امام زمانہ کے سلام میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پسے گردان باندھ گیا تھا میرا سلام ہو
کربلا کے اس شہید پہ جس کے ہونٹوں پہ یزید چھڑی مار رہا تھا، میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ، والشمر جالسون علی صدر آخذون بالحیت۔ بی بی زینب فرماتی ہے میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب شمر سینے پہ سوار تھا اور اس کے ہاتھوں میں حسین کی داڑھی تھی، میں کہہ رہی تھی اما زہرا نے چکیاں پیس پیس کے بالا میرا سلام ان زخمی رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا۔ روایت بڑی سخت ہے پر سنو گے رخساروں کا رنگ کیسے بدلا تھا۔ راوی کہتا ہے 11 محرم کا دن تھا، ظالم نے حکم دیا سب بیویاں دو دو ہو کے تینوں کے اونٹوں پہ بچھائی جائے۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا کیا شمر کی اپنی بیٹی نہیں تھی؟ کہ مولا جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ کبھی بچیوں کو اتنے تماچے نہیں مارتے۔ کہا اس کی اپنی بیٹی تھی۔ کہ مولا پھر سکینہ کو اتنا کیوں مارتا تھا؟ کہ دشمنی سکینہ سے نہیں تھی، اگر کسی کی تیرے ساتھ دشمنی ہو وہ تجھے نہیں مارے گا، تیرے سامنے تیرے بچے کو مارے گا۔ کہ جب جب زینب کا دل دکھانا تھا یہ سکینہ کو تماچے مارتا تھا، جب میرے کلیجے کو چلی کرنا ہوتا تھا یہ ننھی سی بچی کو تازیانے مارتا تھا۔ وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ سب بیویاں دو دو ہو کے تینوں کے اونٹوں پہ سوار، لیکن لئی کی نگاہ جیسے سکینہ پہ پڑے، کہاں اس بچی کو اکیلا اونٹ پہ بٹھایا جائے۔ 4 سالہ بچی تھی، جیسے بچی اونٹ پہ گئی بچی نے رونا شروع کیا، بھیا سجاد مجھے اونٹ سے اتارو۔ اب میں روایت کے جملے پڑھ تو نہیں سکتا، روایت بڑی سخت ہے، بس میں اشارہ کروں گا سمجھنا تیرا کام ہے۔ کہا جب بچی نے رونا شروع کیا ملعون نے حکم دیا، کہا اے مومن جس طرح تو اپنے سامان کو رسیوں سے باندھ ہے، ملعون نے حکم دیا سکینہ کو ایسے باندھا جائے یا اونٹ چلتا تھا یا بچی کا سینہ، وہ بچی کا سینہ چلی ہوتا تھا۔ بی بی زینب فرماتی ہے اونٹ روک گیا، جیسے بچی کو اتارا کردہ خون سے رنگی تھا۔ زینب نے ہاتھوں کو پھیلا، آجا حسین کی امانت، آجا میرے سینے سے لگ جا۔ دلوں کو کربلا کی طرف متوجہ کرے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابنى به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم الآن يزيد خامسا والآن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان
وعمر بن سعد والشمراء وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اگر جگہ ہے تو سروں کو سجدے میں ڈالے، تھوڑی تھوڑی جگہ بنا کے سروں کو سجدے میں ڈالے. سروں کو سجدے میں ڈالے جگہ بنا کے. میرے مولا فرماتے ہیں جب تیرا سر سجدے میں ہوتا ہے تو خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. رو کر کو خدا شب عاشور ہے، میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا خطاکار ہوں، اے خدا میرے ساتھ و آزاد تیری دربار میں جھکے، اے خدا ان ساتھ و آزاد کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، فشار قبر سے محفوظ فرما. میری امید ہے یقیناً ہر آنکھ پرنم ہوگی، لیکن ابھی تک بھی اگر کوئی مومن نہیں رویا. کئی لوگ کہتے ہیں مولانا سجدے میں رونا بڑا مشکل ہے. امام حسین فرماتے مومن لمبے لمبے سجدے کیے کرو، خدا کو سجدہ بڑا پسند ہے. مولا علی کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی، امام حسین کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی. ابھی تک اگر کوئی مومن نہیں رویا، بالاخص آج کی رات اپنے مرحومین کو یاد کرو، اپنی مرحومہ ماں کو یاد کرو، اپنے مرحوم باپ کو یاد کرو، امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرو. ابھی تک بھی اگر کوئی نہیں رویا، تیرا سر سجدے میں ہے. مولا حسین کے آخری سجدے کو یاد کرو. اے مومن تیرا سر سجدے میں، لیکن کسی نے تجھے پتھر تو نہیں مارے. تیرا سر سجدے میں، کسی نے تجھے تیر تو نہیں مارے. تو 3 دن کا پیاسا تو نہیں ہے، کسی نے تجھے لو کے نیزہ سے تو نہیں مارا. خدا کو حسین کے آخری سجدے کو واسطہ دو. روایت کے جملے مولا حسین کا سر سجدے میں تھا، کسی ظالم میں جرت نہیں تھی آگے بڑھے امام حسین کا سر قلم کرے. کوئی کہتا تھا حسین ابھی زندہ ہے، کوئی کہتا تھا نہیں نہیں شہید ہو گئے، کوئی آگے نہ بڑھتا تھا یہ شیر خدا کا بیٹا ہے. شمر نے کہا اگر جاننا ہے حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے، حسین کے قریب جاؤ، یہ آواز تو پتہ لگ جائے گا. یہ ایسی آواز تھی جس نے میرے مولا کے کلیجے کو پارا پارا کر دیا. کوئی لعین امام حسین کے قریب آیا، آواز دے کے کہنے لگا خیموں کو آگ لگا دو، اور سیدانیوں کی چادر چھیڑو. غیرت خدا جلال میں آئے. امام حسین نے بڑی مشکل سے سر اٹھایا، بدن سے سارا خون بہ چکا تھا، گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، کہنے لگے این این اخی عباس، این علی اکبر، این حبیب ابن مناہر، این ناصر. او میرے شیروں کہا میں تجھے اپنے لیے نہیں بلا رہا. او زینب کی چادر خطرے میں ہے، ام کلثوم کی چادر خطرے میں ہے. اب سب مل کے یہ دعائیہ جملے ادا کر. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین، لک علی مصابہم، الحمدللہ علی عظیم رضیتی. اللہم
ارزقني شفاعة الحسین یوم الورود. اے خدا جب قبر میں وارد ہو جاؤں تو حسین کی شفاعت نصیب فرما. وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. پروردگارا بحق محمد وآل محمد. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك